الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی محترم محتشم قابل صدری احترام سامعین ذی وقار بانیان محفل اور اسٹیج پہ جلوہ فروز میری جماعت کی مقتدر شخصیات، میں طویل گفتگو کا مزاج نہیں رکھتا، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی تو میرے لیے بات کرنا آسان ہوگا، ورنہ گفتگو میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسلام اپنے دامن میں حاکمیت اور غلبے کا مزاج رکھتا ہے۔ کبھی بھی اسلام کے مزاج میں مغلوبیت یا محکومیت نہیں دیکھی گئی۔ حالات مشکل ہوں یا آسان ہو جائیں، معیشت عروج پہ ہو یا پہننے کے لیے ہمارے پاس کفن بھی موجود نہ ہو، ہم نے اسلام کو ہمیشہ سر بلند ہی دیکھا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ 40 سال میرے رسول نے مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا تو کون سی مصیبت تھی، کون سی آزمائش تھی جو میرے رسول کے مبارک بدن پہ نہیں آئی۔ اعلان نبوت کے بعد کے حالات پڑھیں تو مکے کے سرداروں کی خواتین نے جنگلوں سے کانٹے اکٹھے کر کے میرے محمد کی راہوں میں بچھا دیے۔ میرے رسول گزرتے تو رسول اللہ کی راہوں میں یہ گڑھے کھود دیتے۔ صحن حرم میں میرے رسول سجدے کی کیفیت میں ہوتے تو اونٹ کی وزنی اوجری لا کے رکھ دی جاتی۔ اور پھر ان سب سے بڑھ کر کے آپ دیکھیں کہ شیب ابی طالب میں میرے رسول کو 3 سال تک محصور کر دیا گیا، اور اتنے سخت یہ ایام گزرے کہ مسلمانوں نے درختوں کے پتے توڑ کے اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹایا۔ ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، اور جب بچے بھوک اور پیاس سے بلکتے تھے تو مائیں یہ کہہ کے خاموش کروا دیتی، بیٹا اگر کافروں نے تمہارے رونے کی آواز کو سن لیا تو وہ رسول اللہ کو تانا دیں گے۔ کتنے اوکھے حالات تھے۔ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور احد کے دن سے بھی کوئی اوکھا دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے سب سے زیادہ اوکھا دن جو حضور کی زندگی میں ہے وہ احد کا دن ہے، جب میرے رسول کے چچا کو شہید کر دیا گیا اور آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، ہونٹ کاٹ کر کے آنکھوں میں نیزے چبوئے گئے، آپ کا کلیجہ مبارک نکال لیا گیا۔ حضور علیہ السلام غم سے نڈھال تھے۔ حضور کی زبان پہ لفظ تھے ما فعل عمی، ظالموں نے میرے چچا کیا حل کر دیا، ان لوگوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یار احد میں حالات اتنے اوکھے تھے کہ اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر حمزہ کو پہنانے کے لیے کفن ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی لگتی ہیں،
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، یہ 2 کفن کے ٹکڑے لے کر کے آئیں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔ عرض کیا حضور یہ میرے بھائی کو پہنا دیں۔ میرے رسول نے فرمایا کہ ایک کفن کا ٹکڑا میرے حمزہ کو دیا جائے گا اور دوسرا ٹکڑا حضرت مصعب بن عمیر کو دیا جائے گا، اور ایک ٹکڑا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا۔ تو میرے رسول نے فرمایا محمد عدل کرنے کے لیے آیا ہے، بڑا ٹکڑا مصعب بن عمیر کو دے دیا جائے اور چھوٹا ٹکڑا میرے چچا امیر حمزہ کو دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں امیر حمزہ کا قد مبارک دراز تھا، وہ کفن کا ٹکڑا آپ کا بدن ڈھانپ نہ پایا، سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر ہم نے احد میں یہ حالات بھی دیکھے کہ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پہ گھاس ڈال کے میرے رسول کے چچا کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائی جب ہمیں اپنے شہداء کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ملا کرتا تھا، اس وقت اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو اسلام اس وقت بھی سر بلند تھا اور اس وقت بھی دنیا ہماری باج گزار تھی، کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہمارے ہی قدموں میں تھی اور عزت و نموس اور وقار کا تاج ہمارے ہی سر پہ تھا۔ یار اس سے پچھلی کہانی اگر آپ پڑھتے ہیں تو میرے بھائی بدر کا میدان ہے اور 1000 کا لشکر لے کر کے ابو جہل میدان بدر میں آ کے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے مستعد کھڑا ہے۔ تو میرے رسول نے اپنی ساری طاقت جمع کی تو مدینہ منورہ میں 313 افراد تیار ہوئے جو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور صاحب ان کے پاس کوئی اسلحہ کوئی ہتھیار بہت زیادہ نہیں تھے۔ آپ تاریخ پڑھیں کیا تھا ان خانبہ برباد لوگوں کے پاس، 8 تلواریں تھیں اور 6 زریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے، اور کھانے کے لیے کوئی وافر راشن ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ تاریخ پڑھیں تو کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان کے پاس صرف ایک کھجور تھی، اس کھجور کو چوس کے یہ روزہ رکھ لیا کرتے تھے اور اسی کھجور کو چوس کے وہ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ صاحب جب یہ نکل رہے تھے مدینہ منورہ سے تو 8 تلواریں 6 زریں 2 گھوڑے، یہودی دیکھ دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ یہ ابو جہل کا مقابلہ کریں گے۔ صاحب تاریخ میں یہ لفظ لکھے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جاتے ہوئے کھجور کی چھڑی توڑ کے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھاگا جا رہا تھا، اور یہ یہودی ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے کیا ان کھجور کی چھڑیوں سے تم مقابلہ کرو گے ابو جہل کا؟ تمہارے پاس تو 8 تلواریں ہیں، 6 زریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں۔ تو حفیظ جلندری کہتا ہے مسلمان ہنس ہنس کے کہہ رہے تھے کہ نہ تیرو تیگ پہ تکیا، نہ خنجر پہ، نہ بالے پہ، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پہ۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم تلواروں کے آسرے جا رہے ہیں؟ نہیں بھائی تمہیں مغالطہ لگا، ہم تلواروں کے آسرے نہیں بلکہ محمد کی دعاؤں کے آسرے جا رہے ہیں۔ جب یہ لوگ میدان بدر میں گئے تو ابو جہل نے اپنے غلام عمیر سے کہا دیکھ کے آؤ کتنے ہیں، تو واپس جا کے کہا 3 اونٹ کھا سکتے ہیں یا اس سے کچھ زیادہ، مطلب 300 کے قریب ہے۔ اس نے کہا پھر رسیاں تلاش کرو، تلواریں نیام میں ڈال لو، لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح ہم ان کو پکڑیں گے، رسیوں کے ساتھ جکڑیں گے، سینے حرم میں جا کے باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھائیں گے۔ یہ نبوت تھی، یہ نبوت کے ماننے والے تھے۔ عمیر جو سارا منظر دیکھ کے آیا تھا کہا قریش کے سرداروں زیادہ تکبر میں نہ آؤ، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نیری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاپ کھا رہے ہیں، نہیں مریں گے جب تک تم میں سے ایک ایک کو ڈس نہیں لیں گے۔ تم کہتے ہو رسیاں تلاش کرو، میں کہتا ہوں اگر رات کے اندھیرے میں بھاگنے کا راستہ ملتا ہے تو بھاگ جاؤ۔ ایسی قوم کے ساتھ لڑنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے جو اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے آئی ہو۔ پھر سورہ انفال قرآن پڑھ کے دیکھیے، میرا مالک بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے یاد فرماتا ہے کہ یہ بدر کا دن معمولی نہیں ہے بلکہ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن ہے۔ صاحب جب ہمارے پاس پہننے کے لیے کفن نہیں تھا، جب جو وہ روزہ رکھنے کے لیے سحری میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، افطاری میں ایک کھجور کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم تاریخ پڑھیں اس وقت بھی عزتوں کا تاج رب نے ہمارے سر پہ رکھا تھا،
اس وقت بھی کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہمارے قدموں میں تھی، دنیا ہماری باج گزار تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا حضور احد کے دن سے اوکھا دن کوئی آپ کی زندگی میں؟ تو میرے رسول نے فرمایا عائشہ جب طائف کے بازاروں میں تیری قوم نے پتھر مارے، وہ دن جو ہے وہ احد کے دن سے بھی اوکھا دن تھا۔ صاحب مشکلات گر کر کے آ گئیں، لیکن کبھی بھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں اسلام مغلوب نہیں ہوا، اسلام غالب ہی رہا ہے۔ اسلام نے حاکمیت کا مزاج اپنایا ہے، کبھی بھی اسلام محکوم ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ صاحب حالات کے نشیب و فراز کی وجہ سے اسلام کبھی بھی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں آپ کو دبا ہوا نظر نہیں آئے گا، بلکہ اسلام کا پرچم آپ کو سر بلند ہی نظر آئے گا۔ صحیح پھر ایسا بھی ہوا کہ میرے رسول نے فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، فرمایا فیہ الہدی والنور، اس کے اندر ہدایت بھی ہے اس کے اندر نور بھی ہے، اور پھر دوسری چیز فرمایا میری اہل بیت ہے، مضبوطی سے تھام لینا۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ان دو چیزوں کو تھام لوگے میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، صراط مستقیم سے بہک نہیں سکتے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب تک ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھا، اہل بیت اطہار کا دامن ہم نے پکڑے رکھا، ہم سر بلند رہے، سر خرو رہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہ اندلستان کی جو آپ اندلس کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے ذرا کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے تو انگلستان کو ہم لوگوں نے فتح کیا، اور وہاں پہ آ کر کے ہم نے مسجد قرطبہ بنائی، اور آپ جانتے ہیں یہ معمولی مسجد نہیں تھی بلکہ 1417 ستونوں پہ یہ مسجد مشتمل تھی۔ مجھے بتاؤ جس مسجد کے ستون 1417 ہو، بتاؤ وہ مسجد کتنی بڑی ہوگی۔ اور اس مسجد میں جب ہم لوگوں نے واش روم بنائے تو اہل یورپ دیکھ کر کے حیران ہوئے، یہ تو عبادت گاہ ہے، اور ساتھ میں یہ چھوٹے چھوٹے خانے ان لوگوں نے کیا بنائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ بول و براز کرنے کے بعد طہارت بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ لوگ انگشت بدندہ ہوئے کہ جو مسلمان یوں طہارت بھی کرتے ہیں۔ تو سنیے میرے بھائی، ان لوگوں کو استنجے کا طریقہ ہم نے بتایا، اس سے قبل اہل یورپ استنجے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یوں پانی کے ساتھ صفائی بھی کی جاتی ہے۔ یار یہ تو حروف تہجی سے آشنا نہ تھے۔ جب ہماری جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں القانون جیسی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ابھی ان کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا، جب ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھیں، اگر میں اپنے شیخ کا لہجہ ادار لوں تو انداز یہ بنے گا کہ ابھی تو یورپ کی گلیوں میں اندھیرا تھا جب میرے محمد کا مدینہ وحی کے نور سے جگمگا رہا تھا۔ صاحب اس وقت بھی ہمارے پاس وحی کا چانن موجود تھا، وحی کا اجالا موجود تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اہل بیت اطہار کے نقوش قدم کو ہم نے ترک کر دیا، حضور کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ فطرت نے ہمیں اوج ثریا سے اٹھا کر کے پٹک کے ذلت کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا۔ پھر حالات یہ بھی بنے کہ وہ قوم کہ جو کافروں کے بیٹیوں کے سروں پہ عزت کی ردا اڑا کرتی تھی، پھر اسی قوم کی جو ہے وہ بیٹیوں کے سروں سے چادروں کو چھین لیا گیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، جب ہم برسر اقتدار ہوا کرتے تھے ہمارا رویہ کیا تھا، ہمارے اخلاق کیا تھے۔ سنیے یار، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی آئی، اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے رسول نے مزمل کی چادر اتاری اور اس بیٹی کی طرف بڑھا دی۔ عرض کیا حضرت یہ کافرہ ہے، میرے رسول نے فرمایا کافرہ ہے لیکن بیٹی تو ہے نا۔ یار ایک کافرہ بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہو تو میرے رسول اپنے کندھے سے چادر اتار کے عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ پڑھیے بدر میں کون سے لوگ آئے تھے؟ جن لوگوں نے میرے رسول کی راہوں میں گڑھے کھودے، جن لوگوں نے میرے رسول کی راہوں میں کانٹے بچھائے۔ جب میدان بدر میں مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر قیدی بن گئے۔ اور سنیے میرے بھائی، جب 70 لوگ قیدی ہوئے، ان کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا رسیوں سے، پاؤں کو باندھ کے مسجد نبوی کے صحن میں چھوڑ دیا گیا۔
جب مسجد کے صحن میں چھوڑ دیا گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نصف رات گزر گئی، میرے رسول بستر پہ نہیں لیٹے بلکہ مسجد کے جو ہے وہ صحن میں چہل قدمی فرما رہے ہیں۔ حضور کے چہرے پہ اضطراب ہے، پریشانی کے تاثرات نمایاں ہے۔ تو ہم نے عرض کیا بندہ نواز یہ پریشانی کی کیفیت، تو میرے رسول نے فرمایا کہ ان کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی نہیں ہو سکتی؟ ہم نے عرض کیا حضور ہو سکتی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا جب یہ تکلیف سے کراہتے ہیں تو محمد کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائی اگر کافروں کی جو ہے وہ رسیاں کس کے باندھ دی جائیں، وہ تکلیف سے کراہیں تو میرے محمد پریشان ہو جائیں۔ اگر کافرہ بیٹی میرے رسول کی بارگاہ میں آئے، سر پہ چادر نہ ہو، تو میرے رسول اس کے سر پہ اپنا جو ہے وہ مزمل کا کمبل اتار کے اڑا دے۔ صاحب تمہیں پتہ ہے کہ میرے رسول نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک بچہ جس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا بیٹا عید کے روز بھی تیری آنکھوں میں آنسو؟ عرض کرتا ہے بندہ نواز میرا باپ نہیں ہے جو نیا لباس لے دے، میری والدہ دنیا سے چلی گئی جو میری زلفوں کو سنوار دے۔ رسول کی چشمان مبارک سے آنسو بہے، ہاتھ پکڑا، ہزاروں کے حساب سے صحابہ انتظار میں ہیں، رسول تشریف لائیں گے اور پھر نماز عید ہمیں ادا فرمائیں گے۔ ایسا ہوا کہ میرے رسول نے ہاتھ پکڑا، صحابہ انتظار میں ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ جو لباس حسن و حسین کو پہنایا وہ اس کو بھی پہناؤ ذرا۔ سیدہ فاطمہ زلفیں سنوارتی ہیں، لباس پہناتی ہیں۔ میرے رسول نے ہاتھ پکڑا، فرمایا بچے بتا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں لگے، محمد تیرا باپ لگے، فاطمہ تیری بہن لگے؟ کہا حضرت یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے بھائی یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اچھا یہ جب حضور کا ہاتھ پکڑ کے عیدگاہ کی طرف آ رہا تھا نا، تو یہ یتیموں کی دوسرے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا لوگوں دیکھو آج میں تھا یتیم لیکن مجھے یتیمی کا مزہ آ گیا ہے کہ آج مجھے تھامنے کے لیے محمد عربی کا ہاتھ نصیب ہو گیا ہے۔ مجھے دیکھو کتنے مقدس رشتے نصیب ہو گئے ہیں۔ میرے رسول کا رویہ یتیموں کے ساتھ، کافروں کی بیٹیوں کے ساتھ، میرے رسول کا رویہ کافروں کے ساتھ یہ رہا کہ رسیاں کس کے بندھی ہیں۔ تو میرے رسول نے فرمایا کہ میرا دل بے قرار ہو گیا ہے۔ یار آج مجھے بتاؤ گنبد خضرا میں میرے رسول کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جب میرے رسول کی امت آپس میں دست و گریباں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے کی چغلی کر رہی ہے، غیبت کر رہی ہے، جھوٹ سے کام لے رہی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچا جا رہا ہے۔ یار عوام تو عوام رہی، یہ ممبر و محراب پہ جو لوگ مسلط ہیں، مجھے ان لوگوں سے بھی گلہ ہے کہ ممبر و محراب پہ بیٹھ کر کے تم ایک دوسرے کی پگڑیاں کھینچ رہے ہو، جبے پھاڑ رہے ہو، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہو، ایک دوسرے کی داڑھیوں کو کھینچ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ اگر کافروں کو تکلیف ہو تو میرے رسول کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ کی امت آپس میں دست و گریباں ہوگی، بتاؤ میرے رسول کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ اور پھر جو امت کے موجودہ حالات ہیں، جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حضور کی اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، حضور کے طریقہ کار کو چھوڑ دیا، پھر بتاؤ فطرت نے ہمیں اوج ثریا سے اٹھا کے پٹک کے ذلت کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ اور آج ہماری کیفیت کہ کبھی کشمیر کے اندر ہماری بیٹیوں کے سہاگ اجاڑے گئے، ہماری بیٹیوں کے سروں سے عزتوں کی رداؤں کو چھین لیا گیا۔ یار جو نبی کافروں کے بیٹیوں کی سروں پہ عزت کی ردا رکھتا ہے، آج اسی نبی کی بیٹیوں کے سروں کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ یار اسی نبی کی بیٹیوں کے سہاگ اجاڑے جا رہے ہیں اور کتنی عورتیں بیوہ ہو چکی ہیں۔ یار پھر آپ دیکھیں کتنے جوانوں کو ذبح کیا گیا اور کتنے بوڑھوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر اگر آپ کو بھول نہ گیا ہو تو برما کے اندر میرے رسول کی امت کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹ کے رکھا گیا۔ اچھا یار اگر یہ کہانی آپ کو پرانی لگتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ماہ رمضان تھا، نماز تراویح تھی اور بیت المقدس کی صفوں پہ مسلمانوں کی پیشانی جھکی ہوئی تھی۔ اسی جھکی ہوئی پیشانی پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی اور مسجد اقصی کی پاک صفیں جو ہے وہ خون سے لالا زار بن گئیں۔ اچھا پھر اگر یہ بھی آپ کو کہانی پرانی لگتی ہے تو آنکھ اٹھا کے اب غزہ کی پٹی پہ دیکھ لیجئے، میرے رسول کی امت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، رو رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں
اور یار کیفیت یہ بن گئی کہ میرے رسول کی امت کی بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، ان کے سروں سے عزت کی رداؤں کو چھینا جا رہا ہے، نوجوانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یار ہمارا اسلام ہمیں جنگ کے اصول بھی بتاتا ہے۔ کہا جب تم کسی سے جہاد کرنے کے لیے جاؤ تو کہا خبردار رات کے اندھیرے میں نہ جانا، صبح کے چانن میں جانا، کہا جا کے حملہ نہ کر دینا، بلکہ جا کر کے ان کو کلمہ توحید کی دعوت دینا، اگر کلمہ پڑھ لے تو بھی چھوڑ دینا، اور کہا اگر کلمہ نہ پڑھے تو پھر کہنا جزیہ دو، ہمارے متحد رہو، اگر جزیہ دیں پھر بھی چھوڑ دینا، اگر وہ جزیہ نہ دیں تو پھر میدان میں تلوار لے کے اترنا، جب میدان میں اترو تو کہا دھیان رکھنا خواتین کو قتل نہیں کرنا، کہا دھیان رکھنا بچوں کو نہیں مارنا، کہا خیال کرنا تم نے سبز فصلوں کو نہیں اجاڑنا، تم نے درخت نہیں کاٹنے، تم نے جانور نہیں مارنے۔ یا جس نبی نے اور جس اسلام نے جو ہے وہ درختوں کا تحفظ کیا، جس نبی نے جانوروں کا تحفظ کیا، بچوں اور بوڑھوں کا خیال رکھا، عورتوں کو تحفظ دیا، آج اسی نبی کی امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ ایسے بم چلائے جا رہے ہیں کہ عالمی لیول پہ جن پہ پابندی ہے، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ جسم تو پگھلیں گے لیکن اس بم سے ان کی ہڈیاں بھی پگھل رہی ہیں۔ یار مجھے بتاؤ جب زخمی لوگ ہسپتال میں آئے ان کی مرہم پٹی کی جا رہی ہے، اوپر بمباری کی گئی، اور یہ زخمی لوگ جو علاج کے لیے آئے تھے سسک سسک کے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ کل جمعہ پڑھنے کے لیے آپ بھی گئے، وہ لوگ بھی گئے تھے، ہم جب گئے تو بچے انتظار میں تھے، ہم نے جا کے بچوں کو کلاوے میں لیا، لیکن جب وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو مسجد میں بمباری کر دی گئی، ایک بھی جمعے کا نمازی پلٹ کے اپنے گھر کی طرف نہیں جا سکا۔ یار حضرت عمر کے بارے میں سنیے، جب آپ مدینے کی گلیوں سے گزرے تو ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، دستک دی، کہا بڑھیا یہ بچے کیوں روتے ہیں؟ اس نے کہا عمر کی جان کو روتے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، عمر کو پتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر خود گئے، اپنی پشت پہ اشیاء خورد و نوش لے کے آئے، پھر ہاتھ باندھ کے کہا بہن عمر کو معاف کر دینا۔ کہا نہیں نہیں، عمر کا گریبان میں قیامت کے میدان میں پکڑوں گی۔ جب یہ لفظ کہے نا تو عمر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کہا جس عمر کو تو قیامت کے میدان میں پکڑے گی وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، قیامت کے میدان میں نہ پکڑنا، معاف کر دینا، ابھی جو سزا دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئے، عمر بلک بلک کے روتے ہیں۔ یار آج میرے رسول کی جو اب امت بلک بلک کے رو رہی ہے، ہر گھر سے آہوں کی سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ایک گھر سے کتنے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن کوئی امت کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، یتیموں کو سہارا دینے والا نہیں ہے، یار بیٹیوں کے سروں پہ عزت کی ردا رکھنے والا نہیں ہے، یار جو وہ جانور تو جانور رہے، کوئی انسانوں کا تحفظ کرنے والا نہیں رہا۔ یار امت کا درد کہاں پہ جا کے بیان کیا جائے؟ آج ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ امت لخت لخت ہے، کٹ رہی ہے، اور ہماری جو قوم ہے وہ میچ کے اوپر جو ہے وہ جوا لگا رہی ہے کہ فلاں ملک جیتے گا، فلاں ملک جیتے گا۔ صاحب جس قوم کے نوجوانوں کی یہ کیفیت ہو، مجھے بتاؤ اس قوم کی بیٹیوں کی عزت نہیں لٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس قوم کے جوانوں کو ذبح نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یار ہم اتنے بے حس ہو گئے، ہمارے سینے سے رسول اللہ کی امت کا درد چھین لیا گیا۔ میرے رسول تو فرماتے ہیں اگر میری امت کے پاؤں کے اندر کانٹا بھی چبھتا ہے تو محمد قبر میں اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ یا جو نبی کانٹے کی تکلیف محسوس کرتا ہے، جب اس رسول کی امت پہ جو بم چلائے جاتے ہیں، میزائل پھینکے جاتے ہیں، مجھے بتاؤ وہ رسول کتنا جو وہ گنبد خضرا میں دکھی ہوگا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اج آکھو وارے شانو پھر قبراں دے وچوں بول، کوئی کتاب عشق دا اگلا ورکا پھول، ایک روئی سی دی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں دیاں دیس دیاں وارے شاہ تینو کہن، اج دین نبی دا وانگ یتیمہ در در دکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جرا روندے نو گل لاوے۔ صاحب جو ہے وہ امت آج خانمہ برباد ہو گئی، پس رہی ہے، آج امت جو ہے وہ پستی کی گہرائیوں میں ہے۔ یار اتنے کٹھن حالات اس وقت بھی نہیں بنے تھے
کہ جب ہمیں اپنے شہداء کو پہنانے کے لیے کفن نہیں ملتا تھا، میدان بدر میں ایک کھجور ہوا کرتی تھی. یار یہ حالات اس وقت بھی نہیں تھے. اقبال نے تڑپتے ہوئے کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. کہا کہ زر زیادہ ہو یا کم ہو، اس سے امتیں کبھی بھی عروج و زوال کا فلسفہ نہیں پاتی. کہا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یار وہ سبب کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا مہذب تھے وہ زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے تم تارک قرآن ہو کر. تم نے قرآن کو چھوڑا، ذلیل و خوار ہو گئے. کہا اقبال دوبارہ اٹھ سکتے ہیں اور جس سریا پہ کمندے ڈال سکتے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہا ہمارے محمد سے وفا کرنا، ہم لوح تیرے سامنے رکھ دیں گے، قلم تیرے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، پھر جس طرح تو لکھتا جائے گا عرش کا رحمان ویسی تیری تقدیر بناتا چلا جائے گا. اور اقبال نے دوسری جگہ کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہا اقبال اتنی بلندی تک کیسے پہنچوں گا؟ تو اقبال نے کہا مصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤست. اگر بلندیوں پہ جانا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو کھینچ کے میرے محمد کے قدموں تک لے آ. جو نبی کے قدموں پہ آتا ہے اس کو کائنات کی معراج نصیب ہو جاتی ہے. صاحب دعا کریں کہ آج جب نبی کا دین وانگ یتیمہ در در دکے کھاوے، کتھو لیاوا عمر بہادر جرا روندے نو گل لاوے. دعا کریں کہ اللہ امت مسلمہ کو وہ کھویا ہوا وقار اور عزتوں کا تاج عطا فرمائے. اور یہ مٹھی بار لوگ جو غزہ کی پٹی پہ بیت المقدس کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم آج کی نشست میں اپنی گفتگو انہی لفظوں پہ ختم کریں گے کہ مالک تو ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے. میرے مالک تو جو ہے وہ بدر کے میدان میں فرشتے اتارنا بھی جانتا ہے. مالک فرشتے بھیج کر کے ان لوگوں کی مدد فرما اور امت مسلمہ کے جوانوں کو فتح و کامیابی نصیب فرما کے ہمیں وہ وقت دیکھنا نصیب فرما کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ آزادی کی بہاریں دیکھ رہی ہو اور ہماری پیشانیاں مسجد اقصیٰ میں تیری بارگاہ میں جھک کر کے سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے الاپ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ امت رسول کی مدد و نصرت فرما کے فتح و نصرت ان کا مقدر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. احباب پورے جی سلام. لبیک 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 لبیک. اب پورے زور کے ساتھ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ ہاتھ بلند کریں گے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے. پورے ادب سے کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ